مع الصابرين. وقال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. اور پھر ایک دوسری آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہیں، معبود صرف وہی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. دوسرے نماز کو قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے حج کرنا، پانچویں رمضان کے روزے رکھنا. اور اس کی مثال اس طریقے سے سمجھائی ہے خود حدیث کے اندر کہ خیمے کو وجود میں لانے کے لیے 5 ڈنڈی، 5 لکڑی یا 5 چھوٹے چھوٹے ستون کہہ لو. کلمہ لا الہ الا اللہ کی حیثیت ایسی ہے کہ بیچ والی لکڑی، اگر وہ نہ ہو تو وجود ہی ختم ہو جائے گا خیمے کا. پھر نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہے، خیمہ تو کھڑا ہو گیا. اب اگر چاروں طرف جو لکڑی لگی ہوئی ہے ان میں سے کسی ایک کو ہٹا دیں تو اس طرف سے جھکا ہوا محسوس ہوگا اور ناقص معلوم ہوگا. تو اگر کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا لیکن نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، یا رمضان کے روزے نہیں رکھتا، یا ان میں سے 2 کر لیتا ہے 2 کو نہیں کرتا، یا 3 کو انجام دیا 1 کو چھوڑ دیا، تو جس طرف سے لکڑی ہٹا دی جائے گی خیمہ جھک جائے گا. اسی طریقے سے اگر 1 کو چھوڑ دیا تو ناقص، اور یہ خیمہ، یہ مکان جو بھی کچھ تیار ہوا نامکمل رہے گا. اور اگر صرف کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھا، اس کا اقرار بھی کیا اور چاروں کو چھوڑ دیا تو پھر تو اور زیادہ بیکار معلوم ہوگا. تو نماز کتنی اہم ہے، اس سے پچھلے ہفتے جو تذکرہ اور مضمون تھا وہ معراج کا مضمون تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں عطا فرمائی ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ اللہ نے ہی عطا فرمائی ہے. نماز اتنا بہترین اور شاندار اور اعلیٰ قسم کا تحفہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج پہ بلایا، سفر کرایا اور وہاں تحفے میں نماز ادا کی تھی. اس سے آپ اندازہ کرو نماز کتنی اہم اور ضروری چیز ہے. فرشتوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو صرف رکوع میں ہی ہے، ایک کثیر تعداد وہ ہے جو سجدے میں لگی ہوئی ہے، ایک کثیر تعداد وہ ہے، بہت سارے فرشتے وہ ہیں جو صرف قیام میں ہیں. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی اتحیات میں ہے.
اس طریقے سے فرشتوں کی جماعت در جماعت نماز میں مشغول ہے۔ آپ تھوڑا اندازہ کیجئے، میدان جنگ ہو، جہاد فرض ہو، دونوں طرف سے مد مقابل لڑ رہے ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے، نماز وہاں بھی معاف نہیں ہے۔ جہاد بھی فرض ہے، ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں، جہاد فرض ہو چکا مثال کے طور پہ، اور جہاد ہو بھی رہا ہے، آمنا سامنا بھی ہے، لیکن نماز کا وقت ہونے کے بعد نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ دو جماعتیں بنائی جائیں گی، ایک جماعت لڑے گی اور ایک جماعت نماز پڑھے گی پیچھے جا کر، پیچھے والے آگے آ جائیں گے، پھر آگے والے پیچھے جا کے نماز پڑھیں گے۔ اس کو صلاۃ خوف کہا۔ اندازہ کیوں کتنی اہم چیز ہے نماز۔ آدمی بیمار ہو جائے تو یہ تو بتا دیا گیا کہ آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، بیٹھنے میں تنگ ہے تو کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھ سکتے ہو، لیٹ کر پڑھ سکتے ہو، اشارے سے پڑھ سکتے ہو، لیکن معاف نہیں ہے نماز، معاف نہیں ہے۔ ان سب باتوں سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے۔ ورنہ اگر اتنی بڑی پریشانی ہو، جہاد ہو رہا ہے، آدمی کو بڑی پریشانیاں، جان کنی کا عالم ہے، تو چلو بھائی نماز چھوڑ سکتے ہو، لیکن نہیں، چھوڑنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ کسی وجہ سے مجبوری میں قضا بھی ہو جائے، سوتا ہی رہ گیا، تو قضا کرنی ضروری ہے، چھوڑنے کا سوال پیدا نہیں ہے۔ نماز مجبوری ایسی ہو گئی کہ نماز چھوٹ گئی، سوتا رہ گیا، مجنون پاگل دیوانہ ہو گیا، ہوش آئے گا تو نماز ادا کرنی ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، اس سے کہو نماز پڑھ۔ 10 سال ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ اس کو مارو بھی، کسی اور چیز پر مارنے کو نہیں کہا، نہ اس طرح ترغیب دی۔ اور جہاں اسلامی قانون ہے، اسلامی شریعت کا ضوابط ہے، بالغ ہونے کے بعد نماز اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہاں سزا ہے اس پر، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ یہ سب نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہے کہ نماز کتنی اہم ہے۔ قرآن کے سیدھے صاف صاف الفاظ ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ کی بڑی بچی جوان ہے، بیٹا آپ کا جوان ہے، بھائی ہے، آپ کی ماتحتی میں ہے، تو ان سے نماز کا حکم کیجئے۔ آپ نے حکم نہیں کیا تو سوال آپ سے ہوگا۔ آپ جب پڑھیں گے تو اور باتیں ایسی سامنے آئیں گی کہ نماز کتنی اہم اور ضروری چیز ہے۔ اور پھر نماز چھوڑنے کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے۔ حدیث میں آتا کہ ایمان اور کفر کے درمیان صرف نمازی کا فرق ہے۔ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو گویا کہ کفر کے قریب پہنچ چکا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی، 4 مجھے یاد ہیں، انہوں نے بتائی۔ ایک تو یہ کہا کہ اللہ کی ذات میں صفات میں شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، گردن کاٹ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھانسی پر چڑھا دیا جائے، اور اس سے بھی زیادہ سخت سزا دے دی جائے، اللہ کی ذات میں شریک نہ کرنا، اور نماز نہ چھوڑنا۔ ورنہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس آدمی کا، جو نماز کو چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے، جو نماز کو چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اور شراب نہ پینا، ورنہ تمام گناہوں کی جڑ شراب ہے۔ اللہ کے نبی کی نصیحت ہے حضرت عبادہ کو۔
ایمان اور کفر کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا کہ دین کو منہدم کر دیا، گرا دیا۔ ان سب باتوں سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز کتنی اہم اور ضروری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا اور وہاں نماز کا تحفہ عطا کیا تھا۔ کتنی اہم ہے نماز، بیماری ہو کچھ بھی ہو نماز معاف نہیں ہے۔ اور پھر آپ صحابہ کا عمل دیکھیے، میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ تو بہت چھوٹا سا مجمع ہے، ایک بڑے مجمع میں آپ لاکھوں آدمی جہاں ہوں یا کئی لاکھ آدمی جہاں ہو، اور وہاں آپ سوال کسی سے کریں کہ آپ کو کوئی دکھ تکلیف پریشانی ہے، تو چند افراد ہوں گے جو پریشانی کا ہاتھ نہ اٹھائیں، زیادہ تر لوگ اپنی پریشانی بیان کریں گے، کچھ بیماری کی، کچھ گھر کے حالات کی، کچھ مقدمات کی، کچھ قرضوں کی، کچھ بچے جوانوں کی شادیوں کی، کچھ گھر کی الجھنوں کی۔ اس طرح کی پریشانی سب کے سامنے ہے، اور پریشانی کا حل اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا، تمام صحابہ نے اس کو انجام دیا اور پریشانیوں کو حل کرایا۔ وہ نماز پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، پریشانیاں حل ہوتی تھی۔ نماز آج بھی وہی ہے، اللہ آج بھی وہی ہے، انسانیت ہماری گر چکی ہے۔ کسی کے سامنے کوئی مقدمہ 10 20 50 سال سے چل رہا ہو، آئے دن کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہا ہو، کئی لاکھ روپے لگا چکا ہو، اللہ کے دربار میں آ کر اور خاص طور سے تہجد میں آ کر 2 رکعت نماز کی توفیق نہیں ہو پاتی۔ مسائل تو تب بھی اللہ ہی حل کرے گا، جب 20 سال ہو جائیں، 50 سال ہو جائیں یا ساری زندگی گزر جائے، مسئلوں کو حل کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، اور کوئی مسئلوں کو حل کر ہی نہیں سکتا۔ بتا دیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ تمام صحابہ کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آندھی آتی، سورج گرہن ہوتا، چاند گرہن ہوتا، تھوڑی تیز ہوا بھی چلتی تھی تو مسجد کا رخ کر لیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ کوئی بھی پریشانی ہوتی، گھر کی پریشانی، باہر کی پریشانی، آپسی معاملات، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کوئی ضرورت پیش آتی تو نماز پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ حضرت ابن عباس ایک مرتبہ کسی سفر میں جا رہے تھے، راستے میں خبر ملی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ سواری سے اترے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر کہا ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ انہیں کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ اس طرح کا پیش آیا، ان کے بھائی کا انتقال ہو، سفر میں ہی تھے، سواری سے اترے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور فرمایا ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ تو کوئی دکھ ہو، پریشانی ہو، تنگی ہو، تکلیف ہو، کیسے ہی حالات ہوں، ان سب کا حل نماز ہے۔ حدیث میں آتا کسی کے سامنے کوئی دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کوئی دکھ ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے مانگو۔ اور جناب ایسا نہیں کہ صحابہ نے، انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے اللہ سے مانگا، ان کو ملا، آپ پڑھیں گے آپ کو نہیں ملے گا، یا تو ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم تو وہ نمازیں نہیں پڑھتے جو فرض اور واجب ضروری ہیں، اور اگر کہیں نہ کہیں نہیں مل رہا تو ہمارے پڑھنے میں پھر کمی ہے، مانگنے میں کمی ہے، ورنہ ایسا تو ہے نہیں، اللہ تو وہی ہے آج بھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاوند حضرت عبد الرحمن سخت بیمار تھے، لمبے عرصے بیمار رہے،
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایسی حالت ہو گئی، کنڈیشن ایسی بن گئی کہ گویا کہ مر چکے ہیں۔ حضرت ام کلثوم نے رونا وائے ویلا شروع نہ کیا۔ آج کا حال تو بہت عجیب و غریب ہے، کئی گھنٹے گزر جاتے روتے روتے۔ اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ روئے نہ، رونا تو آتا ہی ہے، لیکن کم از کم کچھ اللہ کا تذکرہ بھی ہو، ذکر و اذکار بھی ہو، نماز کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت ہو۔ صرف رونا ہی ضروری نہیں ہے، رونا تو آتا ہی ہے اپنوں کا، تو اس سے کیا انکار ہے۔ تو وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، ادھر ان کو افاقہ ہو گیا۔ انہوں نے خود پوچھا لوگوں سے، کیا میں مر گیا تھا؟ کہ ہاں، آپ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ہاں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور انہوں نے کہا انہیں لے چلو، احکم الحاکمین کی جانب ان کا حساب ہونا ہے۔ تبھی ایک تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ ابھی ان کو نہیں لے جانا ہے، ان کے مقدر میں سعادت مندی اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو نماز پڑھی، مسائل حل ہوئے۔ صحابہ کی ساری زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ صحابہ کے سامنے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کیسے بھی معاملہ آتا تھا، آپ نماز کی طرح متوجہ ہوتے تھے۔ اب آپ اور میں ذرا غور کریں، میں ایک آخری بات بتا دوں اور پھر بات پوری کر رہے ہیں۔ ایک اسکول کے اندر، یہ مضمون ابھی 2-4 شاید دن پہلے سامنے آیا تھا، ایک اسکول کے اندر چھوٹے بڑے سب طرح کے بچے تھے پڑھنے والے، اور استاد محترم نے چھوٹے بچوں سے سوال کیا، بڑوں سے نہیں۔ چھوٹے کا مطلب وہ ایسے ہوں گے 6, 7, 8 سال کے، بس زیادہ بڑے بچے نہیں تھے، نابالغ ہی تھے۔ سب بچوں کو بٹھایا، ان سے سوال کیا کہ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے؟ بہت اہم اور ضروری بات ہے کہ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے۔ ایک بچے نے ایسے بھولے پن میں جواب دیا جس طرح کسی بچے سے پوچھا، بھائی آپ کھانا کھا لو؟ کہ جی میں نے کھانا ابھی کھایا، بھوک لگی نہیں ہے، یعنی حقیقت کو بیان کیا۔ بھوک ہو تو کھانا کھاتا، وہ بھوک ہے نہیں تو کھانا کیوں کھائے؟ کہ جی میں نے کھانا ابھی کھایا، بھوک لگی ہوئی نہیں ہے۔ تو بھولے پن سے سیدھا سچا وہی جواب دیا کہ نماز وہ لوگ نہیں پڑھتے جو مر چکے ہیں۔ بڑی گہری بات تھی۔ دوسرے سے سوال کیا، اس نے کہا جی نماز وہ نہیں پڑھتے کچھ شرمندگی کے ساتھ میں جن کو نماز نہیں آتی، جن کو آتی وہ تو پڑھتے ہیں۔ پھر تیسرے نے جواب دیا کہ نماز وہ نہیں پڑھتے جو مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے تو جواب دے دیا، نابالغ تھے۔ اب میں سوچنے پر یہ مجبور کر رہا ہوں، یہ مجبور ہوں، کیا میں مر چکا ہوں، یا مجھے نماز نہیں آتی، یا میں پھر مسلمان نہیں ہوں؟ تینوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے، یا تو میں مر چکا، میرا ضمیر اتنا گر چکا کہ میں صرف فرمان اور سلمان ہونے کا دعویٰ تو کر رہا ہوں، نبی کی محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ جب میری ساری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اللہ کے آسمان کے نیچے کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سو رہا ہوں، اس کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، میرے پاس بیت الخلاء جانے کا وقت ہے 10 منٹ، نہانے کا وقت ہے 6 گھنٹے، میں سو رہا ہوں، تو 10 منٹ 15 منٹ نماز کے لیے وقت نہیں ہے؟ وقت تو ہے، لیکن میں مر چکا ہوں، میرا ضمیر مر چکا ہے، یا مجھے نماز نہیں آتی یا میں مسلمان نہیں ہوں۔ حدیث میں صاف صاف آیا۔ خیر، یہ چند باتیں اتنی ضروری ہیں، اللہ میں سمجھ عطا فرمائی، 5 وقت نماز کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ سب یہ نیت کر کے یہاں سے اٹھیں انشاءاللہ۔ اب تک جو وقت گزرا، جیسا گزر گیا، دیکھو اولین پرشش نماز بود، روز محشر کی جاں بداز بود۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا، سب سے پہلا سوال۔ آپ کی نماز اگر درست نکل آئی تو باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اچھے ہوں گے، اور نماز اگر صحیح نہ ہوئی تو سب کچھ بیکار ہے، اور اگر وہاں کامیابی نہ ملی تو پچھتانا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے تیاری کا موقع اب اور یہاں ہے، آج ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز کے اہتمام سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔